اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، جو شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو پرکھتا ہے مختلف آزمائشوں اور مصیبتوں میں ڈال کر۔ اس کے آزمائش کے سامنے یا تو انسان کھڑا ہو کر مسلمان بن جاتا ہے یا کھوٹا ہو کر دوبارہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ العنکبوت کے شروع میں اللہ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے کے آئے، ہم نے اللہ کو مانا، اللہ کے رسول کو مانا، فرشتوں کو مانا اور اللہ کی کتابوں کو مانا، بس یہ الفاظ وہ ادا کریں گے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لا یفتنون، ان کو آزمایا نہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو دیکھنا ہے کہ اس کے دعوے میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ اللہ نے دیکھنا ہے کہ اس کے دعوے میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ اللہ نے آزمائش کرنی ہے، تمہیں آزمائے گا خوف سے، خطرے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کے نقصانات سے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جان کے نقصان سے اور پھلوں کے نقصان سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، وہ جو الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب کوئی ان کے اوپر مصیبت نازل ہوتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج کی اس آیت میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر پہلے لوگوں جیسے حالات نہیں آئے، انہیں سختی اور تکلیف پہنچی اور انہیں یہاں تک ہلایا گیا کہ پیغمبر اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، آگاہ رہو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی یہ پہلے کے پیغمبروں کے حالات کا تذکرہ ہے اور ان کے فرما بردار ساتھیوں کا، کہ اتنی آزمائشیں اللہ کی طرف سے آئیں کہ لوگ چیخ اٹھے کہ کتنی مشکلات میں ہیں ہم۔ انہوں نے اللہ کی رحمت سے انکار نہیں کیا، لیکن مشکلات سے وہ چیخ اٹھے کہ پتہ نہیں اللہ کی مدد کب تک آئے گی اور ہم کب تک ان مسائل میں گھرے رہیں گے۔ حضرت خباب بھی ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس بات پر خاموش رہے اور یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ جو آزمائشیں ہیں یہ ہر دور میں نازل ہوئی ہیں، اور اللہ نے تو یہ دیکھنا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ اور بغیر آزمائش کے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس طرح اگر آزمائش نہ آئے، پریشانیاں نہ آئیں،
تو پھر تو ہر انسان بس ایک دو چار لفظ بولے اور وہ جنت میں چلا جائے، تو فرق کیسے ہوگا کہ یہ اس کا ایمان سچا تھا یا جھوٹا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔